ولی صاحب مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ ایشو ہے کیا یعنی کہ کسان اگر فصل اگا رہا ہے تو اس کا حق نہیں مل رہا، سپورٹنگ پرائس نہیں مل رہی کہ جی آئی ایم ایف کی ہو سکتا ہے ڈیمانڈ ہی یہی ہو اور اس کے مطابق ہی سارا کچھ کیا جا رہا ہے، پلس نمبرز اسپیک فار دیم سیلز کہ ہماری کراپس بنیادی طور پر کافی ساری نیچے گئی ہیں، جس میں کپاس، گندم، آم وغیرہ کی بات کی جائے حالانکہ پھلوں میں شمار ہوتی ہے لیکن وہ بھی کافی اس کی پروڈکشن نیچے گئی ہے۔ لیکن اگر ہم آٹے کی بات کریں جو ایک عام شہری تک پہنچ رہا ہے تو اس کی کاسٹ بھی کوئی اتنی کم نہیں ہوئی ہے، تو درمیان میں کیا مڈل مین فائدہ اٹھا رہا ہے یا کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور کسان کو نقصان ہو رہا ہے؟ ہماری جو آبادی کا بیشتر حصہ جس شعبے پہ انحصار کرتا ہے یا ڈیپینڈ کرتا ہے جو کہ ایگریکلچر ہے، جو زراعت ہے، یہ اس کا حال رہا ہے پچھلے ایک سال کے اندر۔ اور آپ کے سوال کا جواب کہ اس میں ایشو اصل میں کیا ہے، اور یہ لوگوں کو تو آٹے کی قیمت میں وہی کوئی کمی بیشی زیادہ نہیں ہوئی، اس طرح ہی ہے، لیکن یہ جو ان کو قیمت مل رہی ہے جو اس کا، اور ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ اصل میں کل ہماری پی ٹی آئی نے کنونشن بھی اسلام آباد میں ہولڈ کی تھی اسی موضوع کے اوپر، کسان اتحاد اور ان کے نمائندے بھی موجود تھے۔ یہ اصل چیز یہ اس میں اصل ایشو وہی طبقاتی کشمکش، یا جس کو انگریزی میں آپ کہیں گے کلاس سٹرگل، یہ وہ ہے اصل میں۔ یہ بار بار میں دہرا رہا ہوں، پچھلے سوال کے جواب میں موضوع کچھ اور تھا لیکن بات وہی ہے، یہ ایک اشرافیہ نواز گورنمنٹ ہے، یہ ایک اشرافیہ نواز بجٹ ہے جو ایلیٹ کو نوازتا ہے، اور اس طرح سے جو ہمارے آپ نے بتایا منیمم ویج کے حوالے سے، میں نے آپ کو مثالیں دی طلباء اور طالبات کے لیے اوپر کس طرح سے بچوں کے اسکولوں کی سپلائیز، اساتذہ کے ساتھ برین ڈرین کی بات ہو رہی ہے، اساتذہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس بجٹ کے اندر، اسی طرح یہ کلاس سٹرگل جو ہے یہ اس کا نشانہ بن رہے ہیں جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے، اور اس میں جو یہ کسان ہیں جو یہ فصلیں اگاتے ہیں ان کو نہیں وہ سپورٹ ملتی، اور اس وسیع پیمانے پر جو ملنی چاہیے وہ صرف وہ سپورٹ جو ہے وہ ایک بالکل مخصوص جو ہے اشرافیہ اس کو ملتی ہے، تو یہ اس کی نمائندگی ہے۔ دانیال صاحب اسی لیے کل ہماری ذرا فرمائیے گا، بنیادی بات یہی تھی کہ اب اٹھ کھڑا ہونا چاہیے ان کو اپنے حقوق کے لیے، اس اتنے بڑے طبقے کو جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے دانیال صاحب یہ فرمائیے کہ یہ شعبہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں ایک عرصہ تھا کہ جب ہمیں خود کفالت تھی، 37% ورک فورس کو روزگار یہ زرعی شعبہ دیتا ہے، لیکن ہر سال بجٹ میں اسے پسماندہ دکھایا جاتا ہے۔ کیا یہ آئی ایم ایف کی اس کے اوپر کوئی فوکس تھا کہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کے اوپر سبسڈی کم کی جائے یا ریلیف یا سپورٹ پہ پابندی کوئی لگائی گئی تھی آئی ایم ایف کی جانب سے اس پہ؟ دیکھیں پہلی تو جہاں تک بات ہے ایگریکلچر سیکٹر کی، تو یہ میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ اس میں ایک ریلیف ہونا چاہیے، اور ریلیف دیا بھی گیا ہے پچھلے سالوں میں، اور اس سال بھی ایگریکلچر کی اگر آپ دیکھیں کچھ حد تک چیزوں کے اوپر ریلیف دیا گیا ہے، جو سبسڈی بحال رکھی گئی ہے، ایون دو آئی ایم ایف کے ایک بہت زیادہ پریشر سے جو یوریاز ہیں، جو اور چیزیں ہیں، ان کا وہ ایک آپ نے ایک ریلیف کو بحال رکھا ہے۔ لیکن نو ڈاؤٹ پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری، اور اس میں ہمیں ان کو سپورٹ اور پروموٹ کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں کریں وہ کم ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گندم جو ہے، یہ سرکار کا کام نہیں ہے کہ لاکھوں روپے کی، اربوں روپے کی گندم جو ہے وہ سٹاک کر لے اور فری مارکیٹ میں اس کو فلوٹ نہ ہونے دے۔ یہ سرکار کا کام نہیں ہے کہ لاکھوں ٹن گنا اٹھا کر اس کو رکھ لے اور اس کے بعد اس کی پرائس ڈٹرمن کر کے اس کو فری مارکیٹ میں سپورٹ نہ ہونے دے۔ دیکھیں آپ کی پرائس ریگولیشنز چیزیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں، میں بیکاز ہم سب جتنے ہی پنجاب کے لوگ ہیں وہ ان کی ون آف دا مین انکم جو ہے ان کے لیفٹ رائٹ جتنے بھی لوگوں کی ہیں وہ ایگریکلچر بیسڈ ہوتی ہیں، ایگریکلچر میں ہیں، جتنے بھی یہاں موسٹ آف دا بیٹھے ہیں پولیٹیکل لوگ، ان کی بھی ایگریکلچر سے ہی ان کی آمدن ہے بہت سے لوگوں کی۔ تو اور اسی طرح پھر اس کا جو فوڈ سیکیورٹی ہے، دیٹ از دا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایشوز آف دا ورلڈ، اینڈ اٹ از یہ جنگوں میں سب سے اگلی جو جنگیں ہیں وہ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ہیں۔ لیکن دیکھیں اس میں ہم خالی جب فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم ریسرچ کی بھی بات کرتے ہیں، ہم کراپس کی بھی بات کرتے ہیں، ہم ان سیڈز کی جن کو پروڈکشن کرنی ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں، جس کو صرف 5% دیا گیا ہے۔ I think there should be more money invested into that. There should be more money invested in the اس کے اندر کافی سارے میتھڈز ہیں vertical farming کو کرنا چاہیے، جن کو آپ اور اپنے بہتر بنا کسانوں سکتے ہیں۔ کو ہمیں پروٹیکٹ اور سپورٹ کرنا چاہیے جتنا ہم میکسیمم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔